السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 193 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں گوئنک قلعے میں کوجا سردار کہہ رہے تھے گوئنک میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا اور جو بازار تباہ ہوئے ہیں وہ دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے۔ حسن صاحب کہتے ہیں بازار کی تعمیر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تجارت کے لیے سب سے پہلے تاجروں کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوجا صاحب کہتے ہیں ہم جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کریں گے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ گوئنک دوبارہ ارد گرد کے علاقوں کے لیے تجارتی مرکز بنے گا۔ یقید کہتا ہے تجارت میں انصاف بہت ضروری ہے، تاجر اور ریاست دونوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایک وقف قائم کیا جائے گا، ہے نا بھائی جان؟ کوجا سردار کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یقید بڑے رومی تاجروں کو جمع کرو۔ اتنے میں ہی یقید کی نظر وہاں پر ایک بازنطینی لڑکی پر پڑتی ہے جو کہ بچوں کو کھانا دے رہی تھی۔ یقید کہتا ہے یہ میری باندی خاتون ہے، ایلینی نام ہے۔ یونانی عوام کے دل جیتنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوگی۔ کوجا سردار کہتے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن محتاط رہنا یگید، یہ نہ بھولو کہ ایک چینی شہزادی ہی وطن کی تباہی کے لیے کافی تھی۔ یگید کہتا ہے ہاں وہی کافی تھی، اور پھر آئیکوت آ کر کہتا ہے سردار عثمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوجا سردار کہتے ہیں آؤ سردار کو منتظر نہ رکھیں، جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یقید جاتا ہوا مسلسل اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ لڑکی ایک بچے سے سیب پکڑ کر سائڈ پر آتی ہے، سیب میں سے خط نکال کر پڑھنے لگتی ہے۔ خط میں لکھا تھا گوئنک میں بغاوت کی آگ بھڑکے گی، صوفیہ آئے گی اور اس آگ کو اور بھڑکائے گی۔ ادھر عثمان سردار کہہ رہے تھے ترک کبھی بھی لڑے بغیر نہیں رہتے ہیں، ہم کل سے مدرنی کی فصیلوں پر حملہ شروع کریں گے۔ سب لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ علاؤالدین، کیا مجنیکے اور سامان تیار ہیں؟ علاؤالدین کہتے ہیں مجنیکے تیار ہیں سردار، اور گرزوں کو بھی محفوظ ترین مقام پر مضبوط رکھا گیا ہے۔ ہم حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بہترین، اب آپ بتائیں کوجا سردار حالات کیسے ہیں؟ کوجا سردار کہتے ہیں گوئنک کی غنیمت ہمارے لیے زندگی بن گئی ہے، لیکن سپاہی تھکے ہوئے ہیں سردار۔ اگر سپاہی کل کے حملے میں اپنی تلوار نہ اٹھا سکے تو ہمیں بھاری نقصان کا سامنا ہوگا، تب ہماری حالت خراب ہو سکتی ہے۔ یقید کہتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے مدرنی کی فصیلیں بہت مضبوط ہیں سردار، اگر ہم انہیں عبور نہ کر سکے تو؟ حسن صاحب کہتے ہیں سردار عثمان، میں بھی سادات کی بات سے متفق ہوں، اگر ہم فصیلوں کے سامنے ہار گئے تو ہمارے لیے یہ تباہ کن ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں تمہاری فکر کو سمجھتا ہوں، جیسے ہم نے گوئنک کو ترکوں کا وطن بنایا ویسے ہی ہم مدرنی پر بھی حملہ کریں گے۔ ہم ہر صورت مدرنی کی فصیلوں میں ایک بڑا شکاک ڈالیں گے۔ نماز فجر کے وقت ہم اپنے تمام سپاہیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہوں گے۔ جب دوپہر کا سورج عین اوپر ہوگا ہم مدرنی میں اذان محمدی بلند کریں گے، اور پھر شامل اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ شامل کہتا ہے اللہ آپ کی فتح کو برکت بنائے سردار۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں مہاجرین کی کیا حالت ہے شامل؟ شامل بتاتا ہے میں نے سب کو نقل و حرکت کی خبر دی ہے سردار، وہ بہادر جن کی تلواریں میانوں میں زنگ آلود ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی راہ بدل کر سرحدی علاقوں میں کائی کی سرزمینوں کا رخ کیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس سرزمین کو ان کے لیے مستقبل وطن بنائیں گے۔ شامل کہتا ہے حضور، جب ہم نے شوشہ کے مجاہدین کو آپ کی بات بتائی تو انہوں نے اسے خوشخبری سمجھا سردار، وہ آپ کو اسلامی دنیا کی خدمت کے لیے رہنما مانتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، ہم اسلامی دنیا کے لیے آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے۔ اور پھر آئیکوت بھی اجازت لے کر داخل ہوتا ہے۔ آئیکوت کہتا ہے جناب بالا خاتون آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عثمان صاحب بھی سن کر کافی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو شامل، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر جیرکتائی دوڑا ہوا قبیلے پہنچ کر کہتا ہے میرے شہزادے سردار علاؤالدین، ہمیں بچا لیں شہزادے۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جیرکتائی کیا مسئلہ ہے؟ جیرکتائی پریشانی کی حالت میں کہتا ہے زخمی موجود ہیں سردار۔ اتنے میں ہی گھوڑا گاڑی وہاں پر پہنچتی ہے۔ بالا خاتون مسلسل علاؤالدین کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی علاؤالدین بیٹا بچا لو اسے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا ہوا ہے بالا؟ بالا خاتون کہتی ہے بہت زیادہ خون بہا رہی ہے، ہم نے بہت کوشش کی مگر روک نہیں سکے، اسے جلدی لے کر جاؤ بیٹا علاؤالدین۔ اور پھر علاؤالدین حلیمہ کو لے کر اندر جاتا ہے۔ بالا کہتی ہے جناب میں اسے روک نہیں سکی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کس نے کیا یہ؟ بالا خاتون کہتی ہے صوفیہ نے قافلے کے لیے جال بچھایا تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا چہرہ بدل چکی ہے۔ ادھر دوسری جانب قبیلے میں شخص چھپ کر کھڑا تھا۔ اتنے میں ہی یقید اس کے پاس آتا ہے۔ یقید اسے اپنے پاس بلا کر کہتا ہے یہ فوراً گلیڈیوس کو دو اور اسے محتاط رہنے کا کہو۔ عثمان صبح کے وقت مدرنی قلعے کا محاصرہ کرے گا، اس کے پاس کوئی منصوبہ ہے، میں اس منصوبے کو جان نہیں سکا، لیکن انتہائی احتیاط اس کے حملے کو روک سکتی ہے۔ جس کے بعد سپاہی وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ حسن صاحب آ کر کہتے ہیں خیر تو ہے سردار یگید، سعید الب کو کہاں بھیج رہے ہیں آپ؟ یگید کہتے ہیں کہیں نہیں، بس تاجر اپنے سامان کے ساتھ گوئنک کے بازار آئیں گے،
حسن صاحب پوچھتے ہیں صاف لگتا ہے کہ یہ بازار تمہارے بہت کام آنے والا ہے نا یغیت؟ یغیت کہتا ہے تجارت میں تو برکت ہے، تجارت میں تو برکت ہے، اور یہ کام تم کر رہے ہو سردار حسن۔ حسن کہتا ہے نہیں، میں اپنی تلوار سے تجارت کرتا ہوں اور سونا اور مال غنیمت حاصل کرتا ہوں۔ بازار تمہارے لیے ہو اور میدان جنگ میرے لیے ہو سردار یغیت۔ یغیت کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر گوئنک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ادھر ترگت صاحب بہت سے سپاہیوں کے درمیان پہنچتے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں یہ کیا حال بنا رکھا ہے سپاہیوں، ہوش میں تو آؤ۔ سپاہی کہتا ہے کفار نے ہم پر حملہ کیا ہے، ہمیں شکست ہوئی ہے۔ غازی ترگت ہماری تلواریں میان سے نکلنے میں شرماتی ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے جان باز، یہ کیسی باتیں ہیں؟ کیا تمہیں وہ بارش والی رات یاد نہیں ہے، یا تم نے کورشاد اور 40 جان بازوں کا واقعہ بھلا دیا ہے، وہ جو ظالم چینی حکومت کے خاتمے کے لیے ناقابل عبور دیواروں کو پار کر گئے، اس محل میں گھس گئے جس کی حفاظت ہزاروں سپاہی کر رہے تھے، ایک ایسی جنگ لڑی جو کہ عقل میں نہیں آتی اور بہادری سے بھی بڑھ کر تھی، اور عدل کی تلوار چینی سیاہ پرچم میں گاڑ دی۔ چالے مومن ایک دل، ایک دھڑکن، ایک مستقبل کے لیے۔ ظالم بادشاہ کا دل خوف سے پھٹ گیا، پھر اسے محل سے اغوا کر لیا گیا۔ اب بتاؤ میرے سپاہیوں، وہ طاقت جو گورشاد اور 40 مجاہدین کو چینی محل تک لے کر گئی، کیا وہ تمہاری رگوں میں نہیں بہتی؟ سپاہی کہتے ہیں بالکل بہتی ہے ترگت سردار۔ ترگت صاحب کہتے ہیں تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ موجود ہے نا؟ تو پھر اپنے اجداد کی شیان شان برتاؤ کرو نا۔ شجاعت ہماری اور خوف دشمن کا، شہادت ہماری اور موت کافر کی، آگے بڑھنا ہمارا نصیب اور لوٹنا صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست کا امتحان دیا، ہم ہمیشہ فتح حاصل نہیں کر سکتے سپاہیوں۔ اگر ہم شکست نہ کھائیں تو ہمیشہ فتح کا احساس کیسے ہو؟ مت بھولو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ ہم وہ سپاہی ہیں جن کے دل جہاد کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کے لیے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں، ہم صرف عدل کے لیے نیچے کرتے ہیں۔ یا تو ہم یہ جنگ جیتیں گے یا آزادی کے لیے شہادت پائیں گے۔ سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔